حضرات محترم، اللہ رب العزت نے اس دین اسلام کو بڑا پرفیکٹ اور مکمل بنا دیا ہے کہ جس میں قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل ہے۔ قرآن مجید میں ہم سب جانتے ہیں کہ 114 صورتیں ہیں، لیکن اگر کسی سے پوچھا جائے کہ قرآن میں کیا بات ہوتی ہے تو فوراً خیال آتا ہے کہ اچھا قرآن یہ کہے گا بھائی نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ حلال، وہ حرام، وہ حرام۔ حالانکہ قرآن کریم میں 6000 سے زائد آیات ہیں، جس کو بعض 6666 بھی کہہ دیتے ہیں، کم و بیش۔ ان 6000 یا 6500 آیات سے زائد قرآن مجید میں صرف 500 آیات ہیں کہ جو احکامات کی ہیں، آرڈرز کی ہیں، یس یا نو کی ہیں، کیا جائز ہے، کیا ناجائز، کیا حلال، کیا حرام، کیا کرنا، کیا نہیں کرنا۔ یہ صرف 500 آیات ہیں۔ اب بھائی باقی جو 6000 آیتیں ہیں وہ پھر کیا ہیں؟ وہ آیات ہیں معاشرت کی، اخلاقیات کی، معاملات کی، کہ ہم صرف نماز پڑھنے والے ہی مسلمان نہ بنیں بلکہ معاشرتی بھی مسلمان بنیں، اخلاقی طور پر مسلمان بنیں۔ اب ایک مسلمان کی زندگی کے کئی پہلو ہیں، کبھی وہ گھر میں ہے، کبھی گھر سے باہر ہے۔ تو اگر گھر میں ہوگا، جس کو فیملی لائف کہتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ گھر سے باہر آپ چلے جائیں تو سوشل لائف آ جاتی ہے، قرآن کیا بتاتا ہے بھائی اس کے بارے میں بھی تلقین کرتا ہے۔ دراصل قرآن کی سمجھ آج بڑی کم ہوتی جا رہی، جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دین اسلام گناہوں سے منع کرتا ہے، صرف گناہ سے منع نہیں کرتا بلکہ گناہ کن ذریعوں سے ہو سکتا ہے ان ذرائع کی نشاندہی کر کے ان کو بھی اسلام پابندی لگاتا ہے۔ جیسے اسلام نے کہا بھائی زنا نہ کرو، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ بدکاری کرنے والی عورت ہو یا بدکاری کرنے والا مرد ہو، غیر شادی شدہ ہیں، ان کو 100 کوڑے مارو۔ اب دین یہ بھی بتا رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بھائی زنا کے قریب مت جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشِ، بے حیائی کے قریب مت جاؤ۔ لیکن دین پھر یہ بھی بتاتا ہے بھائی بے حیائی سے بچنا کیسے ہے، بدکاری سے بچنا کیسے ہے، دین اس کے بارے میں بھی گائیڈ کرتا ہے۔ اور وہ گائیڈ کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، کہ تم جو تمہارے پاس نیک لوگ، چاہے وہ ملازمین ہیں، چاہے تمہارے انڈر ہیں، تمہاری ملازمات ہیں، کوئی بھی ہے، چاہے وہ میل ہیں چاہے وہ فیمیل ہیں، جو تمہارے انڈر کنٹرول ہیں، تو ان کا تم نکاح کروا دیا کرو۔ اب نکاح ایک ایسا معاملہ اور عبادت ہے کہ دین نے اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے رکھا ہے۔ آج کل بے شمار چیزیں آ چکی ہیں کہ جو خرافات میں شامل ہیں، بے شمار چیزیں آ چکی ہیں جو رسموں میں شامل ہیں۔ حالانکہ دین نے بڑا پیارا تصور نکاح کا دیا ہوا ہے، ہم نے اس کو مشکل خود بنایا۔
آج کل کہا جاتا ہے بھئی رشتہ آ گیا تو رشتے میں دیکھا جائے گا کہ جی یہ کماتا کیا ہے. ٹھیک ہے آپ دیکھیں ضرور، لیکن دین کہتا ہے بھئی اس کو آپ پریفر نہ کریں. آپ کی پریفرنس کیا ہو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، اگر تمہارے پاس تمہاری بیٹی ہے یا تمہارا بیٹا ہے اور اس کا رشتہ آ جائے، اور رشتہ وہ ہو کہ من ترضون، کہ اس رشتے کو تم دیکھ کر سمجھ کر راضی ہو اس بات پر کہ دینہ و خلقہ، کہ وہ دیندار بھی ہے، مسلمان بھی ہے، با اخلاق بھی ہے. بس یہ دو چیزیں ہیں. آقا فرماتے ہیں ان دو چیزوں کو پہلے دیکھو. اگر تم ان دو چیزوں پر راضی ہو کہ ہاں وہ مسلمان ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری مانتا ہے، فرشتوں کو مانتا ہے، کتابوں کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، وہ فنڈامنٹل بلیفز ہیں، 5 عقائد ہیں، ان کو مانتا ہے. اور خلقہ آقا فرماتے ہیں کہ اخلاقی طور پر بھی وہ ٹھیک ہے. مثلا کسی ایسی گناہ یا اڈکشن میں نہیں ہے کہ جو اسلام منع کرتا ہے. اس میں علماء نے لکھا کہ اس سے کبیرہ گناہ سرزد نہیں ہو رہے، اگر ہوتے ہیں توبہ کر لیتا ہے. یہ توبہ بھی اخلاقی قدر ہے دین اسلام میں. یہ دو چیزیں تم دیکھ رہے ہو اور دونوں پر تم راضی ہو، آقا فرماتے ہیں فَزَوِّجُوهُ، فوراً نکاح کر دو، تاخیر نہیں کرنی. عربی زبان میں یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا بعض اوقات فے آ جاتا ہے حرف، یہ فے کا مطلب ہوتا ہے فوراً. اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو اللہ کا رسول تمہیں دے دے اسے لے لو. یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. جو اللہ کا رسول تمہیں دے دے فَخُذُوهُ، فوراً لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے روک دے فوراً رک جاؤ. یہ فوراً کا مطلب کہاں سے آیا؟ فے سے. اب وہی فے یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں فَزَوِّجُوهُ، فوراً نکاح کر دو. پھر آقا نے فرمایا اِلَّا تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، نکاح اپنے بیٹے اور بیٹی کا نہیں کرو گے اور تم کسی اور خیالوں میں رہو گے، تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، اس زمین میں بہت بڑا فتنہ رونما ہو جائے گا. اور وہ فتنہ ایسا ہوگا کہ جس کو تم روک نہیں سکو گے. دین ہمیں بڑی پیاری چیزیں بتاتا ہے. آج نکاح بن گئے ہیں مشکل، اور بے حیائی کی چیزیں ایک عام بچے کے، جوان کے ہاتھوں میں آتی جا رہی ہیں. دین اسلام ہمیں بتاتا ہے بھئی رشتہ قائم کرنا ہے تو وہ حلال کا کرنا ہے، حرام کا نہیں کرنا. اور حرام کا ہے تو اس پر سزائیں موجود ہیں. اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ من ولد له ولد فلیحسن اسمہ وادبہ، کہ کسی کا بچہ پیدا ہو جائے نا تو وہ چند کام کرے. پہلا کام یہ کرے کہ اس کا اچھا نام رکھے. دوسرا کام یہ کرے اس کو ادب سکھائے، مینرز، سوشل ویلیوز سکھائے. فَإِذَا بُلِغَ فَلْيُزَوِّجْهُ، اور جب وہ بچہ میچور ہو جائے، اس قابل ہو جائے نکاح کے، تو تیسرا کام یہ کرے اس کا نکاح کروا دے. فَإِن بُلِغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ، آقا فرماتے ہیں اگر وہ نکاح کی عمر میں پہنچ گیا اور جان بوجھ کر نکاح نہ کروایا، چاہے وہ بیٹا ہے چاہے وہ بیٹی ہے، آقا فرماتے ہیں فَأَصَابَ إِثْمًا، اور اس سے کوئی گناہ ہو گیا، نکاح نہیں کروایا، جان کر نکاح نہیں کروایا، رشتہ بھی تھا، قابل بھی تھا،
وہ ڈیزرو کرتا تھا کہ نکاح ہو لیکن نکاح نہیں کروایا، اور اصاب اسما، اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَىٰ أَبِي، اس کے گناہ کا وبال اس کے باپ کے سر پر ہوگا۔ اللہ پہلے باپ سے پوچھے گا کہ تو نے یہ کیا کیا، تیرے پاس رشتہ بھی آیا تھا، سب کچھ ہوا تھا، اللہ اس گناہ کا اثر، وبال، سزا اس کے باپ کے سر پر بھی ڈالے گا۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ تو اس لیے نکاح کو ہم بڑا آسان بنائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی بس کیا کریں، لوگ کیا کہیں گے، معاشرے میں ناک کٹ جائے گی، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا۔ بھائی ہم میں سے کوئی تو ایسا ہو جو پہلے بارش کا قطرہ بن جائے۔ ہم اگر اس چیز کو اڈاپٹ کر لیں کہ ہم سادگی کو اپنا لیں۔ اب دیکھیں جہاں خرچ کرنا ہے نا نکاح میں، وہاں خرچ نہیں ہوتا، خرچ وہاں کرتے ہیں جہاں فضولیات ہیں۔ جیسے میں اکثر یہ کہتا ہوں، اب دین اسلام نے کہا بھی اگر آپ نے خرچ کرنا ہے نا نکاح میں تو پہلی چیز یہ کریں کہ آپ حق مہر میں خرچ کریں۔ آپ لڑکی کو حق مہر دیں، اچھا خاصا اچھا مہر دے دیں، نان و نفقہ پہ خرچ کریں۔ وہ بچی آپ کے گھر میں جائے گی، شوہر پر لازم ہوگا کہ اس کی اخراجات کو اٹھائے، ولیمہ پہ خرچ کریں۔ اب ہم جہاں پہ خرچ کر رہے ہیں وہ دین کا حصہ ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ بھئی بارات آتی ہے تو پیسے لٹائے جاتے ہیں، لٹا کر تھک جاتے ہیں، اور جب نکاح کا وقت آتا ہے تو مولوی صاحب پوچھتے ہیں اچھا یہ بتائیں حق مہر کیا رکھا ہے، کہتے ہیں جی جو شریعت میں ہے۔ تو بندہ پوچھے کہ آپ کو پہلے شریعت یاد نہیں آئی تھی؟ وہ جی جو شریعت کہتی ہے ہم اس کو مانیں گے، تو جو آپ نے پہلے کام کی کیا یہ شریعت کہتی تھی؟ وہ تو آپ نے اپنی مرضی سے کی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ شریعت کے اندر ہم عشیرت اڈاپٹ کر لیں اور مولوی صاحب کہیں گے اچھا جی 5-10 ہزار سے گزارا ہو جائے گا۔ یہ نکاح نہیں ہے، یہ اللہ کے اصولوں کو مذاق بنانا ہے، دین اسلام کے قوانین شاعر کو مذاق بنانا ہے۔ اور جب ایسا کیا جا رہا ہے تو آپ دیکھیں بھئی کہاں پہ رشتے پہ پائیدار ہوتے ہیں، اللہ برکت اٹھا دیتا ہے۔ بچی کو رخصت کیا جاتا تھا پہلے، بھئی سب بڑے بیٹھتے تھے دعا کرتے تھے بچی کو نئے گھر میں رخصت کرنا ہے۔ اب کیا ہے، بچی کو رخصت کیا جا رہا ہے، پیچھے اچھا خاصا میوزک لگا دیتے ہیں۔ اب اس میوزک میں آپ بچی کو جب رخصت کر رہے ہوں گے، اس گناہ میں رخصت ہم کوئی کرے گا تو کہاں سے برکتیں ہوں گی؟ بھئی برکت تو نہیں ہوگی۔ پھر میاں بیوی لڑ پڑیں گے، پھر کہیں گے مولوی صاحب کوئی تعویذ بنا دیں، کوئی دم درود دے دیں، جھگڑے بڑے ہوتے ہیں۔ بھئی اب وہاں مولوی صاحب کیا کریں؟ آپ نے کیا چھوڑا مولوی صاحب کے لیے؟ اب مولوی صاحب نے تعویذ دے دیا، دم کر دیا، اثر کوئی نہیں ہوا، کہتے ہیں جی مولوی صاحب کے تعویذ میں اثر ختم ہو گیا۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ پہلے اس چیز کو دیکھیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کیا۔ علی آئے، آپ نے حضرت علی کو کہا کہ علی نکاح کرنا ہے تو کچھ ہے تمہارے پاس؟ کہا میرے پاس حضرت کچھ بھی نہیں۔ آپ نے کہا جاؤ علی، چاہیے تمہیں زیرہ بھی بیچنی پڑے اس کو بیچو اور لے کر آؤ۔ حضرت علی بازار چلے گئے، اور زیرہ تھی، ایک لباس تھا جس کو آپ آج کل کہہ لیں کہ بلٹ پروف جیکٹ ہوتی ہے، اس وقت وہ تلوار کے حملے سے روکنے والی ایک جیکٹ تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ بازار چلے گئے، آگے حضرت عثمان آ رہے، پوچھا علی کہاں جا رہے؟ کہا یہ زیرہ بیچنی ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ کہا علی لاؤ، کتنے کی بیچو گے؟ کہا اچھی قیمت مل جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 درہم دیے۔ یہ جو 500 درہم ہے نا، یہ آج کل تقریباً 4.25 لاکھ روپے کی رقم بنتی ہے، یعنی 4.25 لاکھ کی وہ جیکٹ تھی۔ اب وہ 500 درہم لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے
تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پیسوں کو لیا، انہی دراہم کو لیا اور ان میں سے کچھ نکالے کہ جاؤ فاطمہ کے لیے کچھ خرید کر لے آؤ۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جہیز دیا، یہ جہیز کیا تھا؟ یہ جہیز ہمارے نبی نے اپنے سے نہیں دیا، یہ حضرت علی کے انہی پیسوں کو نکال کر دیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پوری شادی پر ایک درہم بھی ہمارے نبی کا خرچ نہیں ہوا۔ بھائی دین کیا کہہ رہا ہے؟ دین کہتا ہے کہ جو باپ اپنی بیٹی دے گا کیا وہ روٹی بھی دے؟ دین بڑا پیارا ہے، پابندی ہم نے ڈالی ہوئی ہے۔ بھائی ایک باپ اپنی بیٹی دے رہا ہے، آپ کہتے ہیں وہ روٹی بھی دے دے، وہ روٹی کہاں سے دے؟ روٹی تو وہ دے کے جو بیٹی جو لے کر جا رہا ہے۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پیسے لیے، ایک صحابی کو بھیجا، انہی پیسوں سے حضرت بلال کو کچھ دیے، کہا جاؤ فاطمہ کو تیار کرو، جاؤ فاطمہ کو کہو اپنی سہیلیوں کو کہے کہ وہ تیار کرے، انہی پیسوں سے۔ یہ تھی شادی جو سب اس کائنات کے مقدس ترین جوڑا ہے، یہ ان کی شادی ہے۔ تو ہم نے نکاح کو بڑا مشکل بنا دیا، فضول رسومات آ گئی، اور ان رسومات کو دیکھ کر ایک عام بندہ جو ہے وہ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے سوچتا ہے میں کہاں سے خرچہ لاؤں، اور جب وہ نہیں کر پاتا تو پھر گناہ کی گھاٹی آگے آ جاتی ہے کہ جہاں اکثر جوان پھر اس گھاٹی میں گر جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے دین کا مطالعہ کریں۔ بھئی خرچ کرنا ہے، آپ حق مہر میں خرچ کریں، نان و نفقہ میں خرچ کریں، آپ نے خرچ کرنا ہے ولیمے میں خرچ کر دیں۔ اب علماء مفکرین نے ایک عجیب نکتہ لکھا، فرمایا کہ آج کل ان چیزوں سے بچا کیسے جائے؟ ہم سب جانتے چاہتے ہیں کہ جی باتیں تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب کیا کریں، کیسے بچیں؟ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نکاح کا اعلان کرو، وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور نکاح کی تقاریب کو مساجد میں منعقد کرو۔ حالانکہ مسجد میں نکاح کرنا کوئی فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں اگر مسجد سے باہر آپ دیکھیں ایک بے حیائی کا طوفان ہے اور ایک فضول خرچی کا طوفان ہے، آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کے گھر میں آ جائیں، مساجد کے اندر جو مسجد کے آداب ہیں ان کا لحاظ رکھیں، نکاح کی تقریب کروائیں۔ تو دین اسلام بڑی پیاری باتیں کرتا ہے، اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ علی ثلاث لا تؤخرها، علی تین چیزوں میں کبھی بھی تاخیر نہ کرنا، جو کچھ ہو جائے ان تین چیزوں کو اپنے اوقات پہ رکھنا۔ وہ تین چیزیں کیا تھیں؟ فرمایا الصلاۃ اذا آتت، نماز جب نماز کا وقت آ جائے علی تاخیر نہ کرنا، والجنازہ اذا حضرت، جب جنازہ ہو اس جنازے کی تدفین میں تاخیر نہ کرنا۔ اور آقا نے پھر فرمایا الأیم اذا وجدت لها کفءا، کہ جب بیٹی گھر میں ہے اور اس کا تمہیں ہم پلہ رشتہ بھی مل گیا، اب اس کو رخصت کرنے میں دیر نہ کرنا۔ یہ تین چیزیں ہیں، آج ہم ان تینوں چیزوں میں تاخیر کر بیٹھے ہیں۔ نماز میں بھی تاخیر ہو گئی، جنازوں میں تاخیر ہو گئی، جنازہ رکھ چھوڑ دیں جی فلاں آئے گا فلاں آئے گا، وہ منہ دیکھ لے وہ منہ دیکھ لے، ٹھیک ہے اسلام نے کہا ہے کہ ورثہ کو بلائیں، لیکن ورثہ موجود ہیں بس فلاں کا انتظار ہے جی وہ آئے گا تو منہ دیکھ لے گا، اسلام کہتے ہیں کوئی لازم نہیں ہے، آپ اس کو تدفین کی طرف لے جائیں، اس میں تاخیر نہ کریں۔ بعض علماء نے لکھا کہ جنازہ میں تاخیر کی ایک وجہ ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ بعض اوقات جنازہ میت ہوتی ہے تو میت کے غسل میں تاخیر کر دی جاتی ہے، آپ جتنی تاخیر میت کے غسل میں کریں گے میت تکلیف میں رہے گی، دین یہ بتاتا ہے۔
تو 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرنا، آج تینوں چیزوں میں ہی تاخیر ہو گئی تو ہم کاہے کہ پھر مسلمان رہے۔ تو دین اسلام ہمیں بتا رہا ہے بھائی شادی ہو لیکن سادی ہو۔ آپ دیکھیں نا، شادی میں شین کے 3 نقطے ہٹا دیں تو بن جاتا ہے سادی۔ تو دین تو یہ چاہتا ہے کہ شادی میں 3 نقطے بھی نہ ہوں، اتنی سادہ ہو کہ وہ سادی ہو جائے۔ بھائی بچی کو اگر آپ کچھ دینا چاہتے ہیں، اسلام کہتا ہے آپ دے دیں، لیکن مطالبہ کرنا، بیٹے والے لڑکے والے مطالبہ کریں کہ جی ہم تو بس ہونڈا لیں گے، ہم تو یہ لیں گے، ہم وہ لیں گے، دین اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ ہندوانہ رسم ہے۔ تو آج یہ بے شمار چیزیں موجود ہیں۔ ایک تو نکاح کی فضول رسومات ہیں، پھر جہیز کی لعنت ہے کہ جس کو دیکھ کر ایک شریف انسان، غریب انسان اپنی بیٹی کو رخصت کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ میں خرچہ کہاں سے لے کر آؤں گا۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سمجھایا ہے، اور یقین جانیے جب حضور کے حکم اور ان کے سنت کو اختیار کر کے نکاح ہوں گے نا، تو پھر آپ بھول جائیں کہ کوئی فقیر رہے گا۔ فقیر کوئی نہیں، سب اللہ کے، اللہ سب کو غنی کر دے گا۔ ایک صحابی تھے حضرت جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ اکثر میں سناتا ہوں۔ ہم ایک بڑی مشہور حدیث پڑھتے ہیں نا، الحسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ یہ جملہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا حسین کے لیے بھی فرمایا اور ایک اور صحابی ان کے لیے بھی فرمایا، اور وہ کون ہے؟ حضرت جلبیب۔ یہ وہ صحابی تھے کہ جن کے بارے میں آقا نے فرمایا تھا ھذا منی و انا منہ، جلبیب مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ اتنے عظیم صحابی ہیں۔ حضرت جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی موٹی خدمت کرتے تھے، کبھی جوتا سیدھا کر دیا، کبھی مسواک بنا دی، کبھی تہجد کے لیے وضو کروا دیا۔ ان کا کوئی بھی آگے پیچھے نہیں تھا، اصحاب صفہ سے تھے، بس صفہ مدرسے میں بیٹھ جاتے تھے، کھانے کے لیے ملتا کھا لیتے تھے، نہ ملتا تھا تو بھوکے رہ جاتے تھے۔ ایک بار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تو ساتھ جلبیب بیٹھے ہوئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا جلبیب الا تتزوج، اے جلبیب کیا شادی نہیں کرے گا؟ تو جلبیب نے کہا کہ حضرت میں غریب، میرے پاس کچھ نہیں، مجھے کون اپنی بیٹی دے گا؟ تھوڑی دیر گزری، حضور نے پھر کہا الا جلبیب یا جلبیب اللہ تتزوج، کیا جلبیب نکاح نہیں کرے گا؟ کہا جی مجھے کون اپنی بیٹی دے گا؟ اب 2 بار پوچھ لیا۔ جلبیب کہتے ہیں حضور جب 2 بار پوچھ چکے تو میرے دل میں خیال آیا، اب اگر حضور نے کہا نا کہ شادی نہیں کرے گا تو میں کہوں گا کروائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری بار پوچھا یا جلبیب اللہ تتزوج، اے جلبیب کیا شادی نہیں کرے گا؟ کہا کروائیں، بندہ حاضر۔ کہ جاؤ جلبیب فلاں انصاری کے گھر جاؤ، اسے کہو وہ اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں دے دے۔ حضرت جلبیب کے اور آقا نے فرمایا کہ جانا تو سب سے پہلے میرا سلام کہنا اور پھر یہ پیغام دینا۔ حضرت جلبیب چلے گئے انصاری کے گھر، وہ صحابی تھے، دروازے پہ دستک دی، وہ صحابی باہر آئے، پوچھا بھئی کون ہو؟ کہا مجھے نا اللہ کے نبی نے بھیجا ہے مسجد نبوی سے۔ کہا اچھا خیریت؟ کہا وہ نا آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ وہ صحابی بڑے خوش ہوئے کہ آقا مجھے سلام کہہ رہے ہیں۔ جلبیب کہتے ہیں سلام بھی کہہ رہے ہیں تو ایک پیغام بھی دے رہے ہیں۔ کہا کیا پیغام ہے؟ کہا پیغام یہ ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دیں۔ اب وہ صحابی خاموش۔ اب اس وقت دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں تو باہر جو بندہ ہوتے اس کی آواز اندر چلی جاتی تھی، تو اندر جو اس صحابی کی اہلیہ یعنی بیٹی کی والدہ تھی،
تو والدہ جیسے ہوتی ہیں کہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا کرتا ہے، آگے پیچھے کون ہے، اندر ہی وہ بیٹی بھی سن رہی تھی کہ باہر کیا ماجرا چل رہا ہے۔ وہ بیٹی نے اپنے والد کو بلایا، کہا ابا جان یہ مت دیکھیں کون آیا ہے، یہ دیکھیں بھیجا کس نے ہے، مجھے منظور ہے، میں نہیں جانتی یہ کون ہے، لیکن مجھے اس پر اعتبار ہے، اعتماد ہے جس نے اس کو بھیجا۔ تو باپ نے کہا بیٹی اگر تو یہ چاہتی ہے تو پھر میں بھی یہ چاہتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ وہ اب دونوں چل پڑے، ساتھ جلبیب ہیں، مسجد نبوی میں آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا وہ بیٹی اندر آئی، آقا بڑے خوش ہوئے کہ اس بیٹی نے میری لاج رکھی، میری بات کو مانا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نکاح پڑھایا۔ علماء محدثین فرماتے ہیں وہ جلبیب غریب تھے، صحابہ سے قرضہ لے لے کر حق مہر ادا ہوا، اور وہ بیٹی اس سے بھی غریب تھی، دونوں غریب گھروں کے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعائیں کی، اللہ ان کے لیے دنیا کے خزانے کھول دے، اللہ ان کو دولت عطا فرما دے، ان کو غنی فرما دے۔ علماء فرماتے ہیں، فرمایا کہ کچھ عرصہ گزرا، مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ صدقہ دینے والی عورتوں میں اس لڑکی کا نام آتا تھا، وہ صحابیہ۔ اللہ نے اتنا دے دیا، کیوں دیا؟ نکاح کیا، لیکن نکاح کیا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر۔ آج ہم اپنے بچے اپنی بچیوں کا نکاح کریں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، وہ چیز آج ہمیں بھی مل سکتی ہے۔ تو اس لیے بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم نکاح کی جو تقاریب ہے بڑی سادی رکھیں، بہت سادہ کر دیں۔ بھئی اگر ہم فضول خرچی کی طرف چلے جائیں گے نا، مجھے یاد ہے کہ میں جب لاہور ہوتا تھا تو ابو جی نے مجھے ایک بار بلایا، کہا کہ تم لاہور ہاسٹل میں ہوتے ہو تو کھانا کہاں کھاتے ہو؟ میں نے کہا میں وہاں ہوٹل ہے نا وہاں چلا جاتا ہوں۔ تو ابو جی کہتے ہیں کہ ایک بات کا خیال رکھنا کہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کھانا مت کھانا۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ فرمایا کہ جب تم کھانا کھاؤ گے نا، تمہارے سامنے سے کوئی ایسا گزرے گا جو بھوکا ہوگا، اس کا بھی دل چاہے گا لیکن وہ لے نہیں سکے گا۔ ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اس رویے کو دیکھ کر کہ اس نے میرے بندے کو تکلیف دی، تمہیں محروم کر دے۔ کسی کو تکلیف دے دینا اس طرح بھی ہوتا ہے۔ بھئی آپ نے اچھے خاصی شادی کروا دی، بہت اچھا کیا، لیکن کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے لیے تکلیف کا باعث بن گیا، اب ان پر لازم ہو گیا کہ وہ بھی ایسی کروائیں، ان کے پاس اثاثہ نہیں۔ تو اس لیے نکاح کو جتنا بھی آسان کریں، یہ آج کے زمانے میں بڑا ضروری ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں ان لوگوں نے جو دین کے مخالف ہیں بے حیائی کے سامان کو ایزی اپروچیبل کر دیا، وہ بہت ایزیلی اپروچیبل ہے، لیکن نکاح یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہو چکا، بڑا مشکل ہو چکا، اور ہم نے اس کو مشکل بنا دیا۔ تو دین اسلام نے ہمیں یہ تھاٹ دیا ہے، یہ تصور دیا ہے کہ جو نکاح ہے، نکاح سے پہلے آداب ہیں ان کو ہم سمجھیں، پھر میاں بیوی جو بچہ اور بچی رشتہ ازواج میں ہیں ان کو دین کی تعلیم دیں، سکھائیں، بھئی یہ جو اب نکاح کی زندگی ہے اس میں ضروریات کیا کیا ہے، اس میں تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں کیا کرنا ہے۔ خدا نخواستہ انبن ہو گئی، طلاق تک نوبت آ گئی، تو اس سے بتائیں بھئی طلاق آخری آپشن نہیں ہے، اس سے پہلے بہت کچھ ہے۔ طلاق اگر دینی بھی پڑ جائے کس طرح دینی ہے، طریقہ کیا ہے؟ طلاق دینے سے پہلے ہی آگاہی لینی ہے۔ ہمارے پاس اکثر ایسا ہوتا ہے، میں نے کل بھی یہ بات کی، مجھے 14 سال ہو گئے الحمدللہ یہاں خطابت اور امامت میں، 14 سالوں میں میرے پاس ایک بندہ آیا جس نے آ کر مجھ سے پوچھا تھا کہ جی میں طلاق دینا چاہتا ہوں، مجھے طریقہ بتائیں۔ 14 سالوں میں ہر بندہ میرے پاس وہ آیا کہ جی میں طلاق دے چکا ہوں، اب مجھے حل بتائیں۔ اب ہم حل کیا بتائیں؟
بھئی اگر دینی تھی تو دینے سے پہلے سمجھتے کس طریقے سے دینی. تو یہ مسائل ہیں. یہ بہت چیزیں ہیں کہ جو دین اسلام ہمیں گائیڈ کرتا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ فلاں شراب حرام ہے، سود حرام ہے، دین میں اور بھی بہت کچھ ہے، تو ان کی طرف بھی آئیں. اب انشاءاللہ ہم ذکر کرتے ہیں، اور یہ ذکر حضرت پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقت سے ہے. 1 بار سورہ فاتحہ اور 11 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجیے، پھر ذکر کرتے ہیں.